یوم عاشورہ 10 محرم الحرام آج سے 1446 سال پہلے یعنی رسول اللہ کے زمانے کا 10 محرم الحرام اور آج کے زمانے کا پاک و ہند کا 10 محرم الحرام میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم پہلے بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ کے یوم عاشورہ کی، تو ہمیں احادیث کی کتب سے یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے اندر 3 گروہ موجود تھے۔ مکہ کے اندر مشرکین عرب موجود تھے اور مدینہ کے اندر یہودی آباد تھے، اور تیسرا گروہ مسلمانوں کا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر درجنوں روایات موجود ہیں کہ جس کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کو یہ تینوں کے تینوں گروہ، چاہے وہ مشرکین عرب ہوں یا مدینہ کے اندر بیٹھے ہوئے یہودی ہوں یا مسلمان رسول اللہ کے اصحاب اور جانثار ہوں، یہ تینوں کے تینوں گروہ روزے کے ساتھ آپ کو ملیں گے۔ کوئی ایک صحابی، کوئی ایک مشرک مکہ اور کوئی ایک بھی یہودی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ وہ 10ویں محرم کو سبیلے لگاتا ہو، 10ویں محرم کو وہ شربت پیتا ہو، 10ویں محرم کو وہ روزہ نہ رکھتا۔ یہ تو تھا محرم الحرام یوم عاشورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا۔ لیکن آج کے زمانے بر صغیر پاک و ہند کے اندر یوم عاشورہ اور 10ویں محرم کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کسی کو یہ علم ہی نہیں ہے، کسی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس دن کا روزہ بھی ہوتا ہے، کسی کو یہ علم ہی نہیں ہے اس دن روزہ رکھنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمائی ہے اور اجر بیان فرمایا ہے کہ جو بھی شخص اس یوم عاشورہ 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھے گا تو اس کے ما قبل کے پچھلے سال کے گناہ وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہاں پر ہمارے بر صغیر کے اندر 10ویں محرم کا جو تصور پیش کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر جگہ کے اوپر پانی کی سبیل لگے، شربت کی سبیل لگے، جو بھی آنے والا مسافر اس کو روک کر پانی پلایا جائے۔ یار پانی پلانا بہت اچھی عبادت ہے۔ ایک فاحشہ عورت کی صرف ایک قطیہ کے بچے کو پانی پلانے کی وجہ سے بخشش ہوتی ہے، پانی پلانے سے کوئی انکار نہیں، پانی پلانے کے اجر سے کوئی انکار نہیں۔ لیکن یہاں پر عرض کرنے کا مقصد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ، یہودی قبائل ہوں یا مشرکین عرب ہوں، حتیٰ کہ آپ اس بات سے بھی حیران ہوں گے کہ کربلا کے اندر اہل البیت کا قافلہ ہی کیوں نہ ہو، کیا اہل البیت کا قافلہ وہ بھی روزے کی حالت میں شہید ہو، پیاسا شہید ہو؟ کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ کی اولاد ہو، آپ کے جانثار اہل البیت ہو اور انہوں نے 10ویں محرم کا روزہ نہ رکھا ہو؟ میں تو اس بات کو قطعاً ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ اہل البیت اس دن وہ روزے کی حالت میں تھے، پیاس کی حالت میں تھے، بھوک کی حالت میں تھے، اسی حالت میں وہ شہادت کا رتبہ پا کر اللہ تعالیٰ کی جنتوں کا مہمان بنتے ہیں۔ لیکن آج ایک ہم ہے، نہ ہمارا شمار اہل عرب کے مشرک کے ساتھ ملتا ہے، نہ ہمارا میچ نہ ہی مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، نہ ہی ہماری میچنگ وہ مسلمان اصحاب رسول اور اہل بیت رسول شہداء کربلا کے ساتھ ہو رہی ہے کہ جب ہم ان تمام کو دیکھتے ہیں یہ تو روزے کی حالت میں ہیں، اور آج ہم بریانیاں کھا کر اور حلوے کھا کر اور شربت کی سبیلیں لگا کر اور اپنے پیٹ کو اتنی مزیدار کھانوں کے ساتھ بھر کر اور ہم اہل البیت کے محبت کے نعرے لگائیں، تو یہ محبت کے اندر 2 نمبری نہیں ہے تو سر اور کیا ہے؟ آج کی ویڈیو کا بس پیغام یہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ کے زمانہ مبارک میں یوم عاشورہ 10ویں محرم کو منایا جاتا تھا، اسی طرح ہم آج بھی یوم عاشورہ کو 10ویں محرم کو اسی طرح منائیں جس طرح کہ اہل البیت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور سکھایا اور اس کی تعلیم دی اور اس کے اوپر اجر کے وعدے کیے ہیں کہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔